اچھا، تو آج ہم اس معلوماتی جائزے میں ایک بڑے ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ طب یعنی میڈیسن کیسے جادو ٹونے اور توہم پرستی کی اندھیری گلیوں سے نکل کر ایک باقاعدہ منظم سائنس بنی۔ سچ پوچھیے تو یہ انسانی تاریخ کا ایک کمال کا سفر ہے۔ اس سفر میں ہم جن اہم سنگ میل سے گزریں گے وہ کچھ یوں ہیں: بقراط سے پہلے کا دور، بابائے طب کی آمد، ان کے پیش کردہ بنیادی طبی نظریات، پھر مشہور زمانہ ہپوکریٹک کارپس، چند اہم ترین کتابیں، اور آخر میں ہم دیکھیں گے بقراط کا وہ عظیم وراثت جو آج بھی زندہ ہے۔ تو چلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں باب نمبر 1 کی، یعنی بقراط سے پہلے طب کی حالت کیا تھی۔ دیکھیں، اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے پرانے وقتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ قدیم یونان میں ایک وقت تھا جب بیماریوں کا علاج جادو، ٹونے اور محض عقائد پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کوئی سائنسی بنیاد نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک زبردست شفٹ آیا۔ طب کے اندر منطق، فلسفہ، فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی جیسی چیزوں کو شامل کیا گیا۔ یعنی ایک بے ہنگم نظام سے ہم نے ایک باقاعدہ منظم سائنس کی طرف پہلا اور سب سے بڑا قدم بڑھایا۔ ہمارے ذرائع میں یہاں ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال ہوا ہے: تدوین۔ ویسے تو اس کا لغوی مطلب بس جمع کرنا یا تالیف کرنا ہے، لیکن یہاں اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو بکھرے ہوئے ادھر ادھر کے نظریات تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک باقاعدہ اور مربوط طبی لٹریچر کی شکل دی جائے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اسی تدوین نے میڈیکل ہسٹری کی بنیاد رکھی۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 2 کی طرف، بابائے طب یعنی دا فادر آف میڈیسن۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کس طرح ایک اکیلے انسان نے اس پورے شعبے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں بقراط نامی ایک شخص نے پرانے فلاسفرز کو بڑی گہرائی سے پڑھا۔ اس نے انسان کے جسم اور اس پوری کائنات کے نظام کے درمیان ایک تعلق تلاش کیا، اور بس یہیں سے جدید اور روایتی طب کی بنیاد پڑی۔ واقعی بقراط ہی وہ انسان تھا جس نے طب کو ایک آزاد اور باقاعدہ فن کا درجہ دلوایا۔ باب نمبر 3، بنیادی طبی نظریات۔ یہ صرف کوئی فلسفی نہیں تھی بلکہ کچھ ٹھوس بائیولوجیکل فریم ورکس تھے۔ تو بقراط نے کچھ بالکل ہی بنیادی نظریات پیش کیے جن پر یہ پوری سائنس کھڑی ہے، جیسے نظریہ تخلیق انسان، نظریہ ترکیب انسان، نظریہ طبیعت، اور ظاہر ہے وہ بہت ہی مشہور نظریہ اخلاق، جسے تھیوری آف ہیومرز بھی کہتے ہیں۔ ان بکھرے ہوئے علم کو جب بقراط نے ایک باقاعدہ شکل دی تو کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اسے بابائے طب یا ابو الطب کے شاندار خطاب سے نوازا گیا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں باب نمبر 4 کی طرف، یعنی دا ہپوکریٹک کارپس، بقراط کی تحریروں کا وہ خزانہ جس نے اس قدیم علم کو گم ہونے سے بچایا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ بقراط سے منسوب کتابوں کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، 70 سے زیادہ۔ یہ ایک بہت ہی کمال کا ذخیرہ ہے جسے آج طبی دنیا میں ہپوکریٹک کارپس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو محققین بھی مانتے ہیں کہ شاید یہ ساری کی ساری بقراط نے خود نہیں لکھیں، لیکن یہ اس کے قائم کردہ شاندار مکتب فکر کی عکاسی ضرور کرتی ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، ذرائع کے مطابق یہ سارے کے سارے بنیادی طبی مسودات اصل میں قدیم یونانی زبان یعنی آیونک ڈائلیکٹ میں قلم بند کیے گئے تھے۔ ذرا سوچیں، کئی دہائیوں کے سائنسی اور عملی مشاہدات کو اس زبان نے اپنے اندر ایسے محفوظ کیا کہ آج تک ریسرچ کرنے والوں کے لیے یہ ایک انمول خزانہ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے، بلکہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہی اصل مسودات آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بالکل محفوظ ہیں۔ وینس، پیرس، فلورنس اور روم کی بڑی بڑی لائبریریوں اور میوزیمز نے آج بھی ان مخطوطات کو بڑے پیار اور احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ باب نمبر 5، اہم کتابیں اور ان کے موضوعات۔ اس 5ویں صدی کے علم کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں پر ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان بنیادی کتابوں کو دیکھیں تو کتاب الاجنا انسانی تخلیق کے حوالے سے بات کرتی ہے، جبکہ کتاب طبیعت الانسان جسم کی ساخت پر روشنی ڈالتی ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ ہے کتاب الہویت والمیاہ والبلدان ہے۔ میرا مطلب ہے، ذرا تصور کریں، ہزاروں سال پہلے باقاعدہ یہ مطالعہ کیا جا رہا تھا کہ ماحولیات، ہوا، پانی اور جگہوں کا بیماریوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور ہاں، کتاب الفصول کو تو بالکل نہیں بھول سکتے، جو طب کے تعارف کی مشہور ترین کتاب مانی جاتی ہے۔
اب اگر ہم عملی علاج یعنی کلینکل پریکٹس کی طرف آئیں تو یہ لسٹ ہمیں اور بھی حیران کر دیتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کتاب مقدمۃ المعرفہ میں بیماریوں کی تشخیص اور ان کی مختلف سٹیجز پر بات کی گئی ہے۔ تیز بیماریوں سے نمٹنے کے لیے کتاب الامراض الحادہ موجود ہے، اور یہ بات واقعی شاندار ہے کہ خواتین کی صحت، خاص طور پر دوران حمل کے پیچیدہ مسائل کے لیے ایک مکمل کتاب اوجاع النساء لکھی گئی۔ اس کے ساتھ ہی وبائے امراض اور ان کے علاج پر کتاب الامراض الوافدہ جیسی اہم کتاب بھی اس دور میں لکھی گئی۔ اور آخر میں باری آتی ہے عملی علاج اور سرجری کی۔ کتاب الاخلاط میں مشہور زمانہ تھیوری آف ہیومرز کی تفصیل ہے، جبکہ کتاب الغذا خوراک اور جسم کے اس گہرے تعلق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کلینکل سرجری کے لیے کتاب کاتیٹریون اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے طریقوں پر کتاب الکسر والجبر لکھی گئی۔ واقعی اس شاندار کیٹالاگ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بقراط کا مشاہدہ اور کام کتنا وسیع اور جامع تھا۔ باب نمبر 6، بقراط کا ورثہ یعنی دی ہپوکریٹک لیگیسی۔ یہ صرف جسمانی علاج نہیں تھا، اس کا اصل کمال تو کچھ اور ہی تھا۔ دیکھیں، ذرائع میں ایک بہت ہی زبردست اقتباس دیا گیا ہے جو عہد نامہ بقراطیہ یعنی مشہور ہپوکریٹک اوتھ سے متعلق ہے۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ اس نے معالجین یعنی ڈاکٹرز کے لیے طبی اخلاقیات کو قلم بند کیا، جس نے طب کو ایک ابدی اور آفاقی حیثیت دے دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علاج کا یہ جو عظیم فن ہے نا، یہ صرف اور صرف سائنس یا تجربے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے غیر متزلزل اخلاقی اصولوں کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کس طرح 5ویں صدی قبل مسیح کی منطق، ماحولیاتی مشاہدے اور ان سخت طبی اخلاقیات نے وہ مضبوط بنیاد رکھی جو آج، جی ہاں بالکل آج بھی، پوری دنیا میں طریقہ علاج کو سنبھالے ہوئے ہے؟ واقعی جادو ٹونے سے لے کر ایک اخلاقی اور سائنسی طب تک کا یہ سفر ایک ایسا معجزہ ہے جس کے اثرات آج بھی ہماری روزمرہ زندگیوں میں دھڑکتے ہیں۔